بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں، آزاد امیدواروں اور عوام الناس کی آگہی کے لیے پارٹی منشور، جسے ہم مینیفیسٹو کہتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی تشکیل اور ترتیب کے متعلق اہم گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے دو بنیادی اہم باتیں بتانا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات کہ ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ جو کسی خاص پروگرام اور طریقہ کار سے ملک کے انتظام کو چلتا دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اقتدار میں آنے کے لیے تنظیم سازی کرتا ہے، سیاسی پارٹی کہلاتی ہے۔ میں نے آپ کو سیاسی پارٹی کی تعریف کروائی، ڈیفینیشن۔ اور دوسری بات کہ دنیا بھر میں پارٹی پالیٹکس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو میں نے سیاسی پارٹی کی تعریف کی کہ اس میں تنظیم ہوتی ہے، ہم خیال گروپ ہوتا ہے اور جو اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا، اب جو پارٹی سسٹم ہے دنیا بھر میں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سنگل پارٹی سسٹم۔ سنگل پارٹی سسٹم یہ اکثر کمیونسٹ ممالک میں ہوتا ہے، جہاں پر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا متبادل ہوتا ہے ملٹی پارٹی سسٹم، کہ جس میں زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں کثیر الجماعتی نظام۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور لاتعداد ممالک میں رائج ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک ہے 2 جماعتی سسٹم، اسے ہم کہتے ہیں 2 پارٹی سسٹم، اور یہ نظام زیادہ تر میچور جمہوری ممالک میں رائج ہے۔ مطلب کیا کہ جہاں پر جمہوریت 200 سال 150 سال کم از کم، تو وہاں پر جب جمہوری عمل پختہ ہو جاتا ہے تو صرف 2 پارٹیاں رہ جاتی ہیں، باقی پارٹیاں الیکشن کے پروسیس میں غیر اہم ہو جاتی ہیں، غیر متعلق ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یعنی منشور کی اہمیت اور اس کی تشکیل کے سوال پر۔ ناظرین، جیسا کہ سیاسی پارٹی کی تعریف میں بتایا گیا کہ ہر پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے الیکشن میں امیدوار کھڑے کرتی ہے، لیکن ووٹ لینے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن سے پہلے ہر پارٹی اپنے اپنے پروگرام، مینیفیسٹو یا منشور کو ووٹرز تک پہنچائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوستو، لفظ مینیفیسٹو جسے ہم کہتے ہیں یا منشور، یہ پہلی مرتبہ 1640 میں اٹلی کے سیاسی لٹریچر میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے یہ نام کسی نے نہیں سنا تھا، اور جس کا آج کی سیاست میں یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مینیفیسٹو کسی پارٹی کی طرف سے عوام کے لیے وہ واضح، سادہ ترین اور قابل فہم پروگرام ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، جو وہ بانگ دول اور ڈھنڈورا پیٹ کر، چھپ چھپا کر نہیں، عوام کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے وعدوں کی شکل میں، تاکہ وہ برسر اقتدار آ کر اس پر عمل درآمد کرے۔ یہ ایک طرح کا ان کا وعدہ ہوتا ہے۔ البتہ منشور تحریری بھی ہو سکتا ہے اور زبانی بھی۔ زبانی اس صورت میں جب کوئی پارٹی بار بار کسی اہم نقطے پر اپنا موقف ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، دہراتی ہے۔ مثلا آج کل کے دور میں ٹی وی ہے، میڈیا ہے اور کئی ذرائع ہیں، تو جب بار کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک بات کو دہراتی ہے تو وہ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے منشور کا حصہ ہے۔ ناظرین، اب منشور کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے عوام الناس کو خصوصاً ملکی سیاست کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی انتخابات آ رہے ہیں، جب بھی ہوں گے سیاسی پارٹیوں کو تیار رہنا چاہیے۔ تو اب وہ پوائنٹس کی صورت میں اہم نکات بیان کیے جائیں گے۔
اور ناظرین، اگر کسی پارٹی کا نام لیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ محض وضاحت یا تشریح کے لیے ہوگا، سمجھانے کے لیے ہے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ووٹر کے لیے کیا لازمی ہے؟ ووٹر کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا کسی پارٹی نے اپنے منشور میں انہیں باور کروایا ہے، تسلی کروائی ہے کہ ان کی پارٹی ملک کو درپیش ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نا، تو انہیں آگاہ رہنا چاہیے، اور ملکی وسائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ ہر ایک سیاسی پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیر از نو ایکسکیوز فار اٹ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اقتدار میں آنے کے بعد ایسی پارٹی کو حق نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ اسے اس اہم چیز کا پہلے علم نہیں تھا، مثلا جناب کہ یہ کہ ہمیں تو خزانہ خالی ملا، ورنہ اور معیشت کا حال بے حال ہے، ورنہ ہم نے یہ کر دینا تھا۔ نہیں جی، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تمام سیاسی پارٹیوں اور خصوصاً چھوٹی سیاسی پارٹیوں کو جنہیں ملکی لیول پر حکومتی مشینری چلانے کا موقع نہیں ملا، کو اپنی ٹیم یا کابینہ کے 8، 10، 4، 6 ممکنہ ارکان اور متعلقہ شعبوں میں ان کا جو تجربہ ہے اس کو متعارف کروایا جائے کہ یہ ارکان ہیں، یہ ان کا تجربہ ہے، اگر ہم حکومت میں آ گئے تو یہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ووٹر میں کانفیڈنس آتا ہے کہ کامیابی کی صورت میں پارٹی کے اصل لوگ حکومتی امور چلائیں گے، اور جو پارٹی کے باہر لوگ ہیں یا ٹیکنوکریٹس ہیں ان پر انحصار کم سے کم ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی خدمات حاصل نہیں کی جائیں گی، اس سے ضرور استفادہ کیا جائے گا، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی بھی حکومت کو لازماً اسپیشلائزڈ لوگوں کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو اپنے منشور میں عوام کو بتانا چاہیے، یہ ووٹرز کے لیے ضروری ہے کہ کیا ان کو بتایا گیا ہے کہ نہیں، کہ وہ دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں ملک میں جمہوری کلچر اور افہام و تفہیم کی سیاست کو بہتر طریقے سے چلانے کی پوزیشن میں ہے، اور اس سے بھی ووٹرز کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ممالک میں عوام کنفرنٹیشن اور تصادم کی سیاست سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آخر میں اس کا منفی اثر تو عوام پر پڑتا ہے، اور ایسی سیاسی پارٹیوں کو حکومت میں آنے کے بعد ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے جو افہام و تفہیم کی سیاست پر چلتی ہیں، کہ وہ مطلوبہ اصلاحات کے لیے قانون سازی کے لیے کچھ پارٹیوں سے اسمبلی میں حاصل کر پاتے ہیں، ان کی حمایت حاصل کر پاتے ہیں، کیونکہ انہیں کچھ ترمیمات کرنی ہوتی ہیں، کچھ قوانین بنانے پڑتے ہیں، تو اس طریقے سے انہیں منشور پر عمل درآمد کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی منشور میں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ کسی پارٹی کے پروگرام میں مختلف شعبوں اور پریشر گروپس ہوتے ہیں بہت سارے ملک میں، اور اس سے جو منسلکہ افراد ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں، مثلا تجارتی طبقہ، زمیندار، کسان، مزدور، بیوروکریسی، میڈیا، مختلف صوبوں اور علاقوں میں رہنے والی چھوٹی قومیتیں اور اقلیت وغیرہ کے مفادات کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، یعنی کہ ان سب میں بیلنس رکھا جائے گا، اس پارٹی کا جھکاؤ ایک طرف نہیں ہوگا۔ نمبر 5 پہ جو پوائنٹ ہے کہ ہر پارٹی اور خصوصاً بڑی پارٹیوں کو اپنے منشور میں یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ ملکی خود مختاری کا تحفظ کرتے ہوئے بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ، چین، روس اور تمام اسلامی ممالک، مسلم کنٹریز جتنی بھی ہیں، ان سے بہترین اور ورکیبل
ریلیشن شپ، اچھے تعلقات رکھیں گے. یہ بہت ضروری ہے، ہم جیسے ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے. نمبر 6 پر جو پوائنٹ ہے یہ آزاد امیدواروں کے لیے ہے، اور آزاد امیدوار یہ ہماری جیسی جمہوریتوں میں حکومت بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، چاہے ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو. اسی طرح ہو رہا ہے، ملک میں 150 سیاسی پارٹیاں ہیں اور پھر بھی ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوتے ہیں. تو ایسے امیدواروں کے لیے بھی ایک دو نصیحتیں ہیں، ان کے لیے بھی ڈائریکشنز ہیں کہ ایسے آزاد امیدوار اپنے صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقے میں عوام سے زیادہ قریبی رابطے میں رہیں، کیونکہ انہیں انہی سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں سے تھوڑے ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں، ووٹ توڑنے ہوتے ہیں. اور کسی بھی آزاد امیدوار کو اپنے حلقے کے مسائل کا دوسرے امیدواروں سے زیادہ علم ہونا چاہیے. اس سلسلے میں انہیں حلقے کے ہر چھوٹے بڑے ہیڈ آف دا فیملی سے رابطہ رکھنا چاہیے اور گراؤنڈ پر موجود ہونا چاہیے ہر وقت. ایسے امیدواروں کا مین سٹیج جو ہے یعنی اصل انحصار اگر اپنی ذات برادری پر بھی ہو، لیکن اسے حلقے کے ہر ووٹر تک پہنچنا چاہیے. ہو سکتا ہے شاید آپ بھی آزاد امیدوار بننا چاہیں. ناظرین، اب تک آپ کو جو 5-6 پوائنٹس بتائے گئے ہیں وہ بھی بہت اہم تھے، لیکن اب جو مزید 2 پوائنٹس بتائے جائیں گے وہ زیادہ اہم ہیں، جنہیں آپ نے غور سے سننا ہے. نمبر 7 ناظرین کے آج امریکہ سے جاپان اور کوریا تک یعنی کہ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان شہریوں کے بیشتر مسائل جو ہیں وہ اکنامک مسائل ہیں، اور ہم جیسے ممالک کا سارا مسئلہ ہی ملکی اور اپنی اکانومی کا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں، اس لیے ووٹر کو چاہیے کہ وہ ملکی اور اپنے مفاد میں بجائے دوسرے نعروں پر کان دھرنے کی یہ بھی دیکھیں، اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کوئی پارٹی اکنامک فرنٹ پر کیا پروگرام رکھتی ہے اور وہ پروگرام کتنا قابل عمل ہے. اور نمبر 8 پر جو پوائنٹ ہے جو کہ آخری نقطہ ہے وہ سب سے اہم ہے کہ عوام اور ووٹرز نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی پارٹی کا منشور کتنا حقیقت پسندانہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ کوئی منشور کتنا حقیقت پسندانہ اور قابل عمل ہے؟ اس کا ایک ہی لیٹمس ٹیسٹ ہے، ایک ہی ٹیسٹ ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اگر کسی پارٹی کا منشور جنرک ہے یعنی کہ اس میں جنرل باتیں کی گئی ہیں، عمومی باتیں کی گئی ہیں، غیر واضح باتیں کی گئی ہیں، ٹھوس باتیں نہیں کی گئی، اس میں صرف لفاظی ہو تو وہ منشور نہیں ہوگا، وہ عوامی خواہشات کا انبار ہوگا تاکہ ووٹر کو لیور ان کریں، اس کو لالچ دیں، جس کے نتیجے میں وہ اس کو ووٹ دے گا. بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں. میں بہت احتیاط سے اب اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا جو ہمارے ملک کے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں، اور یہ آپ سمجھ بھی پائیں گے. چند مثالیں ہیں، اس کا ہمارے ووٹرز کو اچھا خاصا تجربہ بھی ہو چکا ہے. مثلا ہماری سیاست میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، یا پھر اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ جو کہ 1 درجن سے زائد پارٹیوں کا نعرہ ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو خود انحصاری کا نعرہ ہے، اکنامک ریفارمز کا جو نعرہ ہے مسلم لیگ کا، یا پھر پی ٹی آئی کا سماجی انصاف اور ریاست مدینہ کا نعرہ. یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک اچھے نعرے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن تھوڑا وضاحت کر دوں، مثلا پی کا نعرہ روٹی کپڑا مکان. روٹی کے لیے ہم سرگرداں رہتے ہیں ساری دنیا میں لوگ. کپڑا جو ہے جو ہمارا سطر ہے، خوبصورتی ہے، اور مکان جس کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے. اور ان تینوں کو اگر آپ آپس میں جوڑ دیں، روٹی کپڑا مکان، تو اس سے اچھی زندگی مراد ہے.
پھر اسلامی نظام کا نعرہ، جس میں ہمیں روٹی بھی مل سکتی ہے، کپڑا بھی مل سکتا ہے، مکان بھی مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو روٹی، کپڑا اور مکان بھی ملے گا، اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ یا پھر مسلم لیگ نواز کا معاشی خود انحصاری کا نعرہ، یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک اچھے نعرے ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا۔ لیکن سیاسی پارٹیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ عمومی یا جنرک بات نہ کریں، جنرل بات نہ کریں، بلکہ واضح کریں کہ وہ ان نعروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا طریقہ ان کے پاس ہے، اتفاق رائے کیسے پیدا کریں گے، قانون سازی کے لیے درکار سازگار فضا کیسے بنائیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ ماضی میں کس وجہ سے اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکے، اور اگر وہ یہ بات بتا دیں صحیح طریقے سے تو عوام کا کانفیڈنس بڑھے گا کہ جی اس مرتبہ ہم وہ پرانی غلطیاں نہیں کریں گے۔ یہ بہت سارے ممالک میں ایک مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد منشور پر کما حقہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ بتائیں کہ پچھلی مرتبہ جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو ان سے کیا غلطیاں ہوئی تھی۔ ناظرین، آخری فقرہ، جو پارٹی اپنے منشور کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ کار نہیں بتاتی، صرف بتاتی ہے کہ یہ کروں گا، وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس لیے ناکام ہوتی ہے کیونکہ اسے پھر سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں، اور اپنے مقاصد کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ میں نے ناظرین بتایا تھا کہ آخری بات ختم ہو گئی، ایک اور آخری بات بھی بتا دوں۔ کسی پارٹی کا اپنے منشور پر عمل نہ کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی جلتی آگ پر دودھ کی دیگچی رکھ کر بھول جائے۔ جلتی آگ پر دیگچی رکھ کر بھول جائے، اور اس میں دیگچی میں کیا ہے، دودھ ہے، تو اس کا نقصان بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔